अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा उसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस वजीफ़े की इतनी फजीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानी दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली, ख्वाहिशात और हाजत पूरी हो जाएगी। इसको हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। अर्तुगरुल गाज़ी आपने ड्रामे वाला नहीं समझना, जो असल में अर्तुगरुल गाज़ी था। अक्सर ऐसा होता है जो पहले ज़माने में गुजरे होते हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं या पहले कोई बड़ी शख्सियात गुजरी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं, इसी तरह अर्तुगरुल गाज़ी हैं। अर्तुगरुल गाज़ी वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफ़ा किया करते थे, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये वजीफ़ा किया करते थे, ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये बहुत ताकतवर तस्बीह है। जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफ़ा मुझे पता चला हुसूसन हुक्म किताब से, और इब्नुल अरबी ने लिखी है, जो उन्होंने लिखी हुई है, उनके उस्ताद थे, उनके मुर्शिद थे। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मुख्तसर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं, कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे क्या किया करते थे। इंशाल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफ़े को करोगे। इसका एक ख़ास तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में कभी भी शिकस्त नहीं खाई। तारीख़ उठा कर देख लें, उनको कामयाबियाँ ही मिली। इंशाल्लाह आपको भी वो कामयाबियाँ मिलेंगी। वो ख़ुद बताते हैं कि वो ये वजीफ़ा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप ख़ुद हुसूसुल हुक्म किताब पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी वो कामयाबियाँ मिलेंगी। इस वजीफ़े को करने के बाद जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके ज़हन में कुछ शक ना रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगी कि इस वजीफ़े को किस वक़्त कर सकते हैं। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ख़ास वजीफ़ा है, ये ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद ये करोगे तो उस वक़्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र अज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र अज़कार करते हैं अल्लाह पाक को याद करके, अल्लाह पाक की इबादत करके, अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ करते हैं, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर है, वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। इस दुआ को, इस वजीफ़े को कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ाई में है तो इंशाल्लाह पाक उसको अल्लाह ताला कामयाबी अता करेंगे। अगर कोई औरत करना चाहे, उसको मुश्किलात है, उसका शौहर किसी मुश्किल में है, उसकी ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलात में है, वो भी इस वजीफ़े को करे। इंशाल्लाह उस औरत को भी अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर कोई मर्द है, उसको भी अगर किसी कारोबार में कोई मुश्किल है, कोई मसाइल हैं, कोई उसके ज़रिया माश में कोई मसले मसाइल हैं, दौलत कमानी है, रिज़्क़ कमाना है, तो उसमें भी उसको कामयाबियाँ मिलेंगी। और भी उनके मसले होते हैं, बीवी बच्चों को पालना है, तो अल-मुख्तसर ये कि इसको कोई भी कर सकता है। इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। सिर्फ़ आप एक ही मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लेंगे। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक मरतबा मेरे साथ भी
پڑھیے آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے۔ ویسے تو یہ نماز والا درود پاک ہے اور جو آنا سب کے لیے لازم ہے۔ اگر پھر بھی نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ لے، جو جس کو آتا ہے وہ اس کو پڑھ لے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد 3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد تلاوت فرمانے لگے اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن ہے، اس کے برابر ہے۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے کیوں عاجز ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے بے شک۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو الیعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ۔
میں چپکا رہا، آپ نے پھر فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کر کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ صورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کہ اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں، سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس صورت کو پڑھنا، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، ویسے تو زیادہ لمبی نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ ہو گیا، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ صورت پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، زیادہ زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام کام بگڑے ہوئے بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ غیب سے رزق دیں گے بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دیں گے۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو قوت اور مرجان کے بنے ہوں گے، یاقوت اور مرجان کے بنے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، وہ کام جو اٹکے ہوئے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو پہلے شروع میں ہی بتایا تھا اس وظیفے کے بارے میں کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ انہوں نے کسی جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی تھی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی، ان کی جیت ہوئی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہی، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے 100 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، ایک تسبیح آپ نے تیسرے کلمے کی پڑھ لی۔ اس کو پہلے آپ نے پڑھنا ہوگا، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، جس کے بارے میں آپ جانتے نہ ہو، فضیلت پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہی ہوتا ہے اور پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص کے بعد، جو میں نے پیچھے ترتیب بتائی ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے آپ ایسے ہی کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ، کوئی بھی آپ کا کام ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما۔
तंग दस्तों के रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमा, बीमारों को शिफा अता फ़रमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को ख़ुद भी करें और दोस्तों को भी बताएं इस वजीफ़े के बारे में, ताकि हर कोई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सके और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह।